پتہ چلا، سپاہیوں نے بتایا تو بادشاہ نے جب آ کر دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ غار کے منہ کو دیوار لگا کر بند کر دو تاکہ یہ لوگ اندر ہی جو ہے دم گھٹنے سے مر جائیں۔ چنانچہ ایک بندے کو یہ ذمہ داری دے دی گئی دیوار لگانے کی، لیکن وہ ان سے محبت کرنے والا تھا، وہ کافر بادشاہ تھا، زبردستی جو ہے وہ کفر کروایا کرتا تھا، لیکن یہ نیک بندے تھے تو یہ اس سے بچ کر جو ہے غار میں چلے گئے۔ تو جس کو ذمہ داری ملی دیوار بنانے کی تو اس نے جو ہے پورا ایک پیپر کے اوپر ان کا پورا واقعہ لکھ کر وہ اینٹوں کے درمیان اس نے رکھ دیا اور دیوار کو وہاں پر قائم کر دیا، اور یہ تقریباً 300 سال تک وہاں پر سوتے رہے۔ تو یہ واقعہ ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اس میں ان کے ساتھ ایک کتا بھی شامل ہو گیا، وہ کتا بھی ان سے محبت کرنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ کتا ان کے پیچھے لگا رات کے وقت میں تو انہوں نے کتے کو بھگانا چاہا کہ یہ کتا بھوکے گا اور سپاہی جو ہے بادشاہ کے ان کو پتہ چل جائے گا اور ہم پکڑے جائیں گے۔ تو جب کتے کو بھگانا چاہا تو اللہ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، وہ بات کرنے لگا، وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کتا جس نے اللہ کے ولیوں سے محبت کی، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں اس کے بیٹھنے کا انداز، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيرِ، کہ وہ کتا جو اپنی کلائیوں کو بچھائے ہوئے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ تو یہاں سے جو ہمیں چیز ملتی ہے نا کہ نسبت کا بڑا کمال ہوتا ہے، جب بندے کو نسبت ہو جائے اللہ والوں سے تو وہ نسبت جو ہے اس بندے میں بھی کمال پیدا کر دیتی ہے۔ جیسا کہ کتے کو دیکھ لیں کہ جب کتے کو نسبت ہو گئی اللہ والوں سے، اس نے اللہ والوں سے محبت کی تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اور یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی نا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيرِ، یہ وظیفہ ہے کتوں کے شر سے بچنے کا، یعنی اگر کسی کو خوف ہو کہ اس کو کتے نقصان پہنچائیں گے یا کسی جگہ پر کتوں کے نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو تو وہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کر لے تو وہ کتے اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ آیت پڑھ دے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيرِ، یہ پڑھتا ہوا وہاں سے چلا جائے تو کتے جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ تو الحمدللہ میرا خود کا تجربہ رہا، کئی مرتبہ جب میں پہلے ہاتھ سے لانڈی امامت کرتا، فجر میں جاتا تو راستے میں کئی کتوں سے پالا پڑتا، اور راستے میں اکیلا بندہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ کتے بھی جو ہے وہ پیچھے لگ جاتے۔ تو یہ جب وظیفہ پڑھتے ہوئے نکلتا تو ایسا لگتا کہ کتوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے۔ تو یہ اگر کہیں ایسی جگہ پر کسی کو خوف ہو تو یہ آیت کریمہ، تو یہ دیکھو نسبت کا کمال دیکھو کہ کتے کو یہ کمال حاصل ہو گیا کہ آج اس کا ذکر کرنا کتوں کے شر سے بچا دیتا ہے، اور پھر یہی کتا انسانی صورت میں جنت میں بھی داخل ہوگا۔ تو اسی لیے اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ نسبت ہمیں اللہ والوں سے رکھنی چاہیے، کہ جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا نسبت سے وہ نہ رکھیں، اور وہ طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اللہ والوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن قرآن جو ہمیں سکھا رہا ہے نا، قرآن سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اللہ والوں سے اپنا رشتہ قائم کر کے رکھنا چاہیے، ان سے نسبت ہمیں قائم رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مریم 16ویں پارے کے اندر آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ آج ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی کی ولادت کے دن ہم محفل میلاد مناتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے ہیں یہ تو وفات کا دن ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی وفات کا دن ہو یا ولادت کے دن ہو، درود و سلام پڑھنا قرآن سے ثابت ہے، خاص طور پر ویسے تو نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، مطلقاً دیا ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کی ولادت، نبی کی وفات کے دن خاص طور پر ان پر سلام بھیجنا یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی ہو، سلام ہو یحییٰ پر، کب؟ جس دن وہ پیدا ہوا اس دن بھی سلام ہو، جس دن اس کی وفات ہوئی ہے اس دن بھی سلام ہو، اور جس دن اس کو قیامت میں اٹھایا جائے گا اس دن بھی سلام ہو۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی ولادت کے دن بھی نبی پر درود و سلام پڑھنا ثابت ہے، نبی کی وفات کے دن بھی نبی پر درود و سلام پڑھنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ قرآن پاک سے ثابت ہے اور اللہ رب العالمین کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا سورہ
कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, और कई मकामात पर इस तरह की बातें आई जिस आयत करीमा को लेकर बाज लोगों ने ये अकीदा बना लिया कि नबी तो हमारी तरह है, क्योंकि नबी ने खुद फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि बेशक मैं तुम्हारी ही मिसल बशर हूँ, मैं तुम्हारी ही तरह बशर हूँ। तो ये आयत करीमा पढ़कर उन्होंने क्या समझ लिया कि नबी जो है वो हमारी ही तरह हैं, और ये अकीदा उन्होंने बना लिया। हालांकि हमारा जो अकीदा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हकीकत नूर है। हुजूर अलैहिस्सलाम की हकीकत क्या है? नूर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। और फिर अल्लाह ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, कि तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया है और रोशन किताब आई है। और यहाँ नूर से मुराद, अक्सर मुफस्सिरीन ने यहाँ पर नूर से मुराद लिखा कि यहाँ नूर से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम नूर भी हैं और बशर भी हैं, लेकिन बशर भी आम बशर नहीं, अफजलुल बशर है। क्या है? अफजलुल बशर है, नूरी बशर है। तो यहाँ पर तो ये जो आयत करीमा है, फिर दो बातें यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ये कि जो आयत करीमा आई इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसका क्या मतलब है? तो उलमा ने इसके मुख्तलिफ जवाब दिए। पहला जवाब तो ये कि अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अल्लाह ने कि आप काफिरों से कहें। किससे कहें? काफिरों से कहें कि मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूँ, मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूँ। क्यों कहें? ताकि उनको बताएं कि वो जो अजियतें पहुंचा रहे थे नबी पाक अलैहिस्सलाम को, तो वो अजियतें पहुंचाने से बाज रहे। एक जवाब तो उलमा ने ये दिया। और दूसरा जवाब तो ये दिया कि यहाँ पर मुराद एक इस्तिफामी अंदाज है, यानी सवालिया अंदाज। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनसे कहो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, और क्या मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ? क्या मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ? आगे खुद जवाब दीजिए ना ना यूहा इलैया, मेरे पर तो वही की जाती है, मेरे ऊपर तो वही की जाती है। तो कहा कि आगे जो लफ्ज आया ना बशरुम मिस्लुकुम के बाद आया यूहा इलै, कि अल्लाह मेरी तरफ वही भेजता है। तो ये जुमला बता रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझ पर तो वही नाजिल होती है, तुम्हारे पर वही नाजिल होती है। अभी सहाबा किराम से तो वाज़ेह तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चंद मकामात पर बयान किया अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है। जब सोम विसाल का जिक्र आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम सोम विसाल रखते, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु को देखकर सहाबा ने भी रखना शुरू कर दिए। यानी एक ही सहरी से कई कई दिनों तक रोजा बगैर इफ्तारी किए जो है आगे दिन का रोजा रख लिया। ये सोम विसाल नबी पाक अलैहिस्सलाम रखा करते, सहाबा ने भी रखना शुरू कर दिया। सहाबा कमजोर होना शुरू हो गए, मस्जिद में तादाद कम होना शुरू हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा सहाबा कहाँ है? बताया कि वो तो सोम विसाल रख रहे हैं, आपको देखा देखी, क्योंकि आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म नहीं दिया था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद अमल कर रहे थे, लेकिन सहाबा की तमन्ना थी कि जो हुज़ूर करें हम भी वैसा करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलने का जज्बा था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा को बुलाया और कहा कि अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है? मुझे तो मेरा रब खिलाता है, मेरा रब पिलाता है। फिर मना कर दिया कि तुम लोग सोम विसाल नहीं रखो, ये सोम विसाल ये खासा है नबी पाक अलैहिस्सलाम का, उम्मत को ये इजाजत नहीं है कि वो सोम विसाल रखे, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का खासा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम नूर भी हैं और बशर भी हैं। जो कहते हैं कि हमारी तरह बशर है, तो ये हमारी तरह बशर कहना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में जगह व जगह काफिरों का तरीका बयान किया है कि काफिर ये कहा करते थे ये तो हमारी ही तरह है, ये तो हमारी ही तरह है, ये कैसे अल्लाह के नबी हो सकते हैं, ये काफिर कहा करते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर बयान कर दिया, क्या तुम मुझे अपनी तरह समझते हो? ना ना यूहा इलैया, मुझ पर तो वही नाजिल की जाती है, मैं तुम्हारी तरह कैसे हो सकता हूँ? तो ये जवाब उलमा ने दिया। फिर एक और एतराज करते हैं, कहते हैं अगर नूर है तो फिर बशर बन के कैसे आ गए? फिर जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम होते तो नूर भी नहीं होता। इस तरह के एतराज करते हैं। हमने कहा तुम्हें पता ही नहीं है, हुज़ूर जहाँ भी जाते थे वहाँ रोशनी हो जाया करती थी, वहाँ नूर ही नूर हो जाया करता था। एतराज ये कर रहे हैं कि नूर है, बशर बन के कैसे आ गए? हमने कहा नूर बशर बन के इस तरह आए जिस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास बशर बन के गए थे। 11वें पारे 16वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, कि जब मरियम जो है वो पर्दे में चली गई, फअरसलना इलैहा रूहना, तो हमने उसकी तरफ अपनी रूह यानी जिब्रील को भेजा, फतमस्सला लहा बशरन सविय्या, और उसने बशरी सूरत इख्तियार कर ली। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कई मरतबा ये बशर बन के, इंसान बन के वो
تشریف لے کر آئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حالانکہ فرشتے نور ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، تو نور جو ہے وہ بشر بن کے آ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت نور ہے، اور آپ بشر بن کے جو ہے وہ دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ آج ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ معاذ اللہ ہم حضور علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے، ہم پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں نا وہ اس بات پر کیے جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، جو حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی بشریت کو اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کیا ہے، لیکن وہ بشریت عام بشریت نہیں ہے، وہ بشریت افضل البشر ہے، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا، آج جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں نا، کہ یہ محبت حالانکہ کسی ولی کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہ ہو، بس اتنا پتہ چل جائے اللہ کا ولی ہے۔ اگر میں بولوں کہ عبداللہ شاہ غازی بابا کی سیرت کے بارے میں کون کون جانتا ہے، تو شاید ایک تعداد جو نہیں جانتی ہو کہ کون تھے، کس زمانے کے بزرگ تھے، لیکن محبت کرنے والے بہت سارے ہوں گے، محبت کرنے والے بہت سارے، کہ پتہ ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، وہ محبت دل میں آ گئی، حالانکہ پہلی صدی کے ہیں، وہ پہلی صدی کے، اور ایک قول کے مطابق تابعی بزرگ ہیں عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے پرانے، لیکن آج تک محبت عام ہے۔ تو یہ محبت کیسے آتی ہے، یہ محبت کیسے، اللہ والوں کی محبت کیسے عام ہوتی ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، یعنی ایمان کا حق ادا کر دیں اور نیک کام کریں، تو اللہ نے کیا فرمایا، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان یعنی اللہ ان کی محبت کو عام کر دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ایمان کا حق ادا کر دے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، نیک اعمال کریں اور اللہ کے ولی بن جائیں، تو اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کی محبت کو عام کر دیتا ہے۔ اور یہ احادیث طیبہ کے اندر بھی صراحت کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو ولی بنا لیا، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل بھی محبت کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو اللہ نے ولی بنا لیا ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ فرشتے بھی اس اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتے زمین پر آتے ہیں اور مخلوق کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے ولی کی محبت عام ہوتی ہے، جو حدیث پاک میں وضاحت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، وہ سامری ایک جادوگر تھا، وہ سامری جو تھا اس نے جو ہے سونا چاندی کو پگھلا کر اس کو ایک بچڑا بنایا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک بتوں کو معبود بنانے کی تمنا کی تھی۔ جب فرعون سے نجات دے دی، فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو سجدہ کر رہی تھی، تو وہ کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی خدا بنا دو اس طرح۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود تلاش کرنا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں نجات دی ہے، فرعون کے عذاب سے تمہیں نجات دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ان کو خاموش کرا دیا، لیکن سامری نے دیکھ لیا، یہ منافق تھا اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گیا، اور سامری کے بارے میں آیا اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور اس کی پرورش کرنے والے جبریل علیہ السلام تھے۔ اس کی پرورش کس نے کی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے اس کی پرورش کی ہے۔ اس نے کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو اس نے بچڑے کو معبود بنایا اور بچڑا بنایا، اور اس میں کوئی چیز ڈالی تو بچڑا بولنے لگا، بچڑا بولنے لگا تو کہنے لگا دیکھو یہ ہیں، یہ تمہارا معبود ہے اور یہ موسیٰ کا رب ہے۔ موسیٰ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اس طرح وہ گمراہ کرنے لگا۔ حضرت ہارون اللہ نبی جی علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، آپ نے ان کو منع کیا تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی دھمکی دے دی، کہا کہ اگر تم نے اب ہمیں کچھ کہا نا، ہم جو ہے تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ دیکھا کہ میری قوم کی تعداد وہ بچڑے کو پوجا کر رہی ہے، تو پہلے تو اپنے بھائی پر غصہ ہوئے، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کر کھینچنے لگے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم نے کیوں منع نہیں کیا؟ تو حضرت ہارون نے کہا کہ یہ ایسا معاملہ تھا، انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دینا شروع کر دی تھی، غریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جا کر بچڑے کو توڑ دیا، بچڑے کو توڑ دیا۔ لیکن ایک عجیب و غریب بات اس میں جو تھی کہ بولنے کیسے لگا، حالانکہ سونے زیور کو پگھلا کر
سامری نے بنایا تو یہ بولنے کیسے لگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا تو بتا بھائی کیا معاملہ ہے یہ؟ قال فما خطبک یا سامری، اے سامری بتا یہ کیا معاملہ ہے، یہ بولنے کیسے لگا؟ تو کہنے لگا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك صبرت لي نفسي، کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ وہ کیا دیکھا؟ جب ہم پار کر رہے تھے دریائے نیل اور وہاں پر جبریل علیہ السلام بھی آ گئے تھے، جبریل علیہ السلام بھی وہاں پر آ گئے تھے فرعون کو غرق کرنے کے لیے، تو سامری نے جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا، تو کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا؟ فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی اٹھا لی، جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے جو مٹی لگی تھی وہ مٹی میں نے وہاں سے اٹھا لی تھی، وہ مٹی میں نے اس بچڑے میں ڈالی تو یہ بولنے لگ گیا۔ یہاں سے پتہ کیا چلا؟ ایک جبریل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے، ان کے گھوڑے کے قدموں سے جو مٹی لگے اس مٹی میں اتنی پاور آ جائے کہ اگر وہ بے جان چیز میں ڈالی جائے تو وہ بھی بولنے لگ جائے۔ اس سے پتا چلا کہ جو اللہ والوں سے جو چیز نسبت رکھتی ہے نا وہ چیز بڑی پاورفل ہو جاتی ہے، وہ چیز بڑی پاورفل ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہی پتا چلا، یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا 12ویں پارے کے اندر یوسف علیہ السلام کی قمیص کا واقعہ بھی میں نے بیان کیا، اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے، اور اس سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے نا اس چیز میں بھی اتنی پاور آ جاتی ہے کہ وہ بے جان چیزوں میں بھی جان پیدا کر دیتی ہے۔ اور جب ایک عام مٹی کے اندر یہ پاور آ جائے کہ اس کو نسبت کس سے ہوئی ہے؟ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں سے ہوئی ہے، تو جب مٹی میں اتنی پاور آ گئی تو جب انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اپنی نسبت کو اللہ والوں سے قائم کر دے گا، اپنی نسبت کو نبی سے مضبوط کر دے گا، پھر اس میں کتنی پاور آ جائے گی۔ وہ پاور آتی ہے، اللہ والوں کی کرامتیں نہیں دیکھتے آپ، پھر پاور ایسی آتی ہے کہ غوث پاک ٹھوکر مارتے نا مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، پھر ایسی پاور آتی ہے۔ ساری پاور یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کو حضور سے نسبت مضبوط ہوتی ہے، اور جس کی نسبت جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس میں پاور بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ ہمیں پتہ چلا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توحید کی ایک عقلی دلیل بیان کی، اللہ ایک ہے۔ اب اس کے اوپر ہم کوئی بولے دلیل کیا ہے تو ہم بولیں گے قل هو اللہ احد، اے ابھی آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ نے عقلی دلیل بھی بیان کی، جو قرآن کو نہیں مانتے ان کو بھی یہ دلیل بیان کی۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہا کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم غور و فکر کریں نا، اللہ نے جگہ جگہ حکم دیا کہ غور و فکر کرو، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرو، اللہ نے جو چیزیں بنائیں اس میں غور و فکر کرو، تمہیں توحید کے دلائل بھی مل جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے رب ہونے کے دلائل بھی وہاں پر مل جائیں گے۔ اب دیکھو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، ایک ملک کو دیکھ لیجئے، ایک ملک میں 2 بادشاہ ہو جائیں تو ملک کا کیا ہوگا؟ بیڑا غرق ہو جائے گا ملک کا۔ ایک بولے گا نہیں اس طرح چلنا ہے، ایک بولے گا نہیں اس طرح چلانا ہے، ایک بولے گا نظام ایسا چلے گا، ایک بولے گا نہیں ایسا چلے گا، اور پھر اس کا نظام کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ تو اللہ نے اسی چیز کو مثال دے کر سمجھایا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ نہیں آج سورج جو ہے نا شمال سے نکلے گا، روزانہ نکلتا ہے مشرق سے، آج مشرق سے نہیں نکلے گا، آج مغرب سے نکل جائے گا، آج جنوب سے نکلے گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج جو ہے اپنی جگہ کو بدل دے؟ ہر اس کے ٹائم مقرر ہے، اپنی مرضی اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، اسی پر غروب ہو جاتا ہے۔ چاند کو دیکھ لیجئے اپنے حساب سے چل رہا ہے، سارا نظام کائنات کا اسی طرح۔ بچوں کی پیدائش کو دیکھ لیجئے، انسانوں کی پیدائش کو دیکھ لیجئے، ایک ہی طریقے کار سے وہ پیدائش ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات پر دلیل ہیں کہ ان کو چلانے والا ایک ہی ہے، ان کو چلانے والی ذات وہ ایک ہی ذات ہے۔ پھر انشاءاللہ توحید کے حوالے سے ایک واقعہ امام اعظم کا بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔